الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے آج کے اس پروگرام میں ہمارا عنوان ہے ہمارے تعلیمی مسائل۔ آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، صدر توحید سینٹر نیپال، چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید، اور دوسرے مہمان ہیں مولانا مقیم فیضی، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں عالمی شہرت یافتہ ماہر تعلیم علی جناب مبارک کاپڑی، جن کی تقریروں اور تحریروں نے آج اس ملک میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ میں پیس ٹی وی کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مصروفیتوں کے باوجود آپ حضرات نے اس اہم موضوع کے لیے وقت نکالا ہے۔ سلیبس جو آج کل ہمارے بچوں کی، ہمارے قوم کی تعلیم کے لیے ہے، اس سلسلے میں مختصر طور پر آپ حضرات بتائیں، دینی سلیبس کے بارے میں بتائیں، اور آپ انشاءاللہ مبارک کاپڑی صاحب عصری علوم کے تعلق سے بتائیں گے۔ دینی علوم میں جو سلیبس رکھے گئے ہیں اس کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اور نصاب تعلیم کسی بھی قوم کے لیے ایک زند و جاوید شے کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی جامد اور مردہ شے نہیں ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نصاب تعلیم میں جمود نہیں ہونا چاہیے؟ جمود نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اس کو زندگی حیات نو ملنی چاہیے، سال بھر اس کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے کہ یہ جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، کچھ لوگ ایسے افراد خاص ہونے چاہیے کہ اس پر نظر رکھیں، اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، طرز تعلیم کیا ہے، طریقہ تعلیم کیا ہے، کتاب کے جو مشتملات ہیں اس سے بچوں کو ہمارے مل کیا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کا جائزہ لیا باقاعدہ طور پہ کہ یہ نصاب تعلیم میں اس کے اچھے اثرات نہیں مرتب ہو رہے ہیں، بدل دینا چاہیے، اس سے بہتر چیز لانی چاہیے۔ ہمارے یہاں دینی مدارس میں بعض چیزیں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں جس میں طریقہ تعلیم بھی ہے، اساتذہ انٹرینڈ ہوتے ہیں، زیادہ تر مدارس سے فارغ ہوئے اور بغیر کسی تدریبی مرحلے سے گزرے ہوئے تعلیمی سلسلہ ان کا جاری ہو جاتا ہے، تو یہ چیز بھی بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ طے کر کے نصاب تعلیم میں تبدیلی لاتے رہیں اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق نئی نئی چیزیں جو ہم داخل کر سکتے ہوں دینی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، تاکہ ہمارا بچہ چاہے دنیاوی یا جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ اس میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے، جو بھی مرکز، سینٹر، معہد، مدرسہ، اسکول قرار پائے، ان سب کے نصاب تعلیم پر نظر رکھنی چاہیے اور تبدیلی کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ جی مولانا مقیم صاحب۔ ہاں دیکھیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ثوابت جن کو کہا جاتا ہے، دین کے ثوابت، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں متغیرات۔ یہ تو ہے کہ بھئی ہم کو پڑھانا قرآن و سنت ہے، اصل ٹارگٹ ہمارا وہ ہے کہ ثوابت میں یہ ہو گیا کہ بھئی ہم کو جو ہے دین پڑھانا ہے تو قرآن و سنت کے ذریعہ پڑھانا ہے۔ کس طریقے سے پڑھانا ہے یہ چیز بدل سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے جو محدثین ہوتے تھے ان کا مستملی ہوتا تھا، وہ بتاتے تھے، وہ کھڑا ہو کے 1000 آدمی ہوتے تھے تو زور جو آواز جس کی نکلتی تھی وہ کھڑا ہو کے بتاتا تھا کہ بھئی محدث نے فلاں بات کہی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس اسلوب کو ہم کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آج کے وسائل ہیں، حالات بدل چکے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جو پرانا ہر چیز متعین ہو چکی ہے وہ چلتی رہے اور اس کو ختم نہ کیا جائے۔ تو اس میں جتنی بھی جدید چیزیں آتی ہیں، طریقے کار آتے ہیں۔ آج نصاب پر حکومتیں لاکھوں لاکھ کروڑ خرچ کرتی ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ جو مفید چیزیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اور مسلم مملکتیں بھی الحمدللہ کرتی ہیں اس سلسلے میں۔ لیکن مدارس والے جو ہے اب اس مسئلے پر زیادہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ فکر پیدا ہوئی ہے، پہلے سے بہتری آئی ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ایکسپرٹ لوگ تیار کیے جائیں جو حالات پر نظر رکھیں، اس کی حفاظت کیسے بڑھائی جائے، جدید طریقے تعلیم کیا ہے جو مختصر اوقات میں زیادہ سے زیادہ نفع پہنچایا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹ میتھڈ کی جو تعلیم اب دیکھا جاتا ہے ہمارے مدارس میں کہ بھائی ایک لڑکا 10 سال 12 سال 15 سال تک پڑھتا ہے لیکن عربی کا ایک جملہ بول نہیں پاتا ہے، عربی کا ایک جملہ لکھ نہیں پاتا ہے، تو اس میں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ دن رات عربی پڑھا رہے ہیں، اس کو گرامر بتائے چلے جا رہے ہیں، گرامر کے سارے قواعد اس کو ازبر ہوں گے۔ آپ کوئی بھی گرامر کہیں سے پوچھ لیجئے تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے زیادہ ماہر ہوگا 9 صرف میں،
لیکن یہ ہے کہ عربی کا ایک جملہ بول لے جائے, لکھ لے جائے, اس کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس پر کہ بھئی کیسے اس کو زیادہ مفید بنایا جا سکتا ہے. اس کا سبب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انگریزی اسکول ہیں وہاں بالکل نرسری ہی سے زبان جو استعمال ہوتی ہے پڑھانے کے لیے انگریزی زبان ہوتی ہے. عربی مدارس میں جو زبان ہے وہ لوکل زبان ہے, چاہے وہ اردو ہو یا تمل ہو یا لوکل جو زبان ہوتی ہے, اس زبان کے ذریعے عربی کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ عربی زبان سے ناواقف ہیں. اس کا ایک اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو اگر کسی کتاب کے مطالعے کی ضرورت پڑی, کسی چیز کو معلوم کرنے کی ضرورت پڑی, تو عربی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے, اردو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, یا اپنی مقامی زبانوں میں جو کتابیں لکھی گئی اس کا مطالعہ کرتے ہیں. امتحان دینے کے لیے بھی اردو کتابیں دیکھتے ہیں. دیکھیے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ عجمی فکر ترجمہ کرنے والا اپنے فکر کو ٹھونستا ہے. ضرور اس کی کتاب میں جس کتاب کا وہ ترجمہ کرے گا, چاہے وہ ڈکشنری ہی سے ہی, اپنے فکر کو اپنے خیالات کو اس میں لائے گا, ہے کہ نہیں. اگر ایک آدمی گاڈ لکھتا ہے GOD اور اس کا ترجمہ اگر لکھتا ہے ڈکشنری میں, تو ضرور جو اس کا گاڈ کے بارے میں جو تصور ہے, خدا کے بارے میں تصور ہے, وہ تصور رکھے گا. مسلمان ہو تو اپنا تصور رکھے گا, عیسائی ہے تو اپنا تصور رکھے گا, ہندو ہو تو اپنا تصور رکھے گا. تو افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ عربی مدارس, دینی مدارس جہاں پر خالص دین کی تعلیم کے لیے بنائی جاتی ہیں, وہاں عربی میں تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے. اسی لیے میں ہمیشہ شیخ عمر فلاطہ رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کو میں یاد رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب تک ہندوستان میں عربی زبان میں پڑھائی ہوتی رہی دینی تعلیم کی, اس وقت تک ہندوستان میں علم حدیث کے بڑے بڑے اکابر پیدا ہوئے. اور جس دن سے ہندوستانی مدرسوں میں عربی رخصت ہو گئی, عربی کو چھوڑ دیا, منکرین حدیث پیدا ہوئے. تو یہ بہرحال قابل غور بات ہے. ذمہ داران مدارس کے نام یہ پیغام دے رہے ہیں آپ حضرات کہ عربی میں پڑھانے کا سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ طلبہ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو. آپ مبارک صاحب ذرا بتائیں کہ اکیڈمک جو سسٹم ہے, سلیبس ہے, اس سلیبس کے تعلق سے خاص طور پر مسلمان اسکولوں میں جہاں مسلمان انتظامیہ موجود ہے, اس کے تعلق سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں مطمئن ہیں؟ میں قطعی مطمئن نہیں ہوں میں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دینیات سے آ رہی ہے, تو کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں اس میں. اور ایسے ایسے ادارے جن اداروں کے نام کے ساتھ اسلام جڑا ہوا ہے, سبحان اللہ, وہ ادارے جو ہیں وہ بھی دینیات پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. افسوسناک پہلو اس کا آپ کو بتاؤں کہ ابھی چند سال پہلے ایسے ہی ایک بڑے ادارے میں ایک نصاب دینیات کا مرتب کیا ہوا, اور ایک صاحب خیر آئے کہ یہ جتنے بھی ٹیچرز اس کو لگیں گے دینیات کی پڑھانے کے لیے, جو بن جاتی ہے رقم ہر مہینے کی لگ بھگ 5 لاکھ روپے, وہ دینے کو تیار ہیں, کسی کو نام بتایا بغیر, یہ وہ سب بغیر سب. اور ہم نے اس میں گنجائش ان کا یوں پیدا کی کہ جیسے ڈرائنگ کے آپ کے 3 پیریڈ ہیں, اس میں سے ایک پیریڈ کم کر لیتے ہیں. PT جو ہوتے ہیں فزیکل ٹریننگ کے, اس میں سے ایک پیریڈ ایک کر لیتے ہیں. ایسا کرتے کرتے 3 پیریڈ ایک ہفتے میں مرتب کرنے کا سوچا. آپ کو سن کے تعجب اور افسوس اور دکھ ہوگا کہ اس چیز کی شکایت ہمارے مسلمان اساتذہ نے ایجوکیشن آفیسر کو کر دی کہ یہ دیکھیے یہ ان کو فل گرانٹ مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یہ سیکولر ادارہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ دینیات پڑھانے کا نظم ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بات ہے کہ دینیات کا نظم ہمارے اسکولوں میں ہوئے بغیر وہ مکمل طور پر ادھورے ہیں, اور مکمل طور پر وہ لا حاصل کسی کام کے نہیں ہیں جب تک کہ دینیات کا نظم اس میں نہ ہو جائے. دوسری بات اس میں ہوگا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو اس سرکاری نصاب سے دینیات کے پہلو تلاشنے ہیں. اور اس کے لیے الحمدللہ میں نے ایک کام کیا تھا, میرا ایک ورکشاپ تھا ٹیچرز کے لیے, پورے دن کا ورکشاپ تھا کہ اخلاقیات یا دینی تعلیم جو ہے یا اقدار کی تعلیم جو ہے وہ سائنس, ریاضی, ہسٹری, جغرافی, یہ ان مضامین میں بھی کیسے دی جا سکتی ہیں. یہ مثال دوں گا اس کی جلدی سے ایک آدھ دوسرے کہ جیسے سائنس میں کام, ورک, اس چیپٹر میں ایک لفظ لکھا ہے کہ بھئی کام مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں ایک
ورک جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. سائنس استاد فوراً اس کو جوڑے کہ اللہ کے راہ میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ مثبت ہوتا ہے, شیطان کی راہ میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ منفی ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے ہم دینیات کی تعلیم دے سکتے ہیں. ایسے کئی پہلو میں نے سائنس میں 175 جملے اس طریقے سے میں نے تراش کیے کر دیے. سائنس میں ایک جملہ کہ بھئی نباتات میں بھی جان ہوتی ہے. اب کوئی اگر آپ سے کالج میں آرگومنٹ کر رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ماس مچھی کھا رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں اور ہم تو خالی نباتات کھا رہے ہیں, تو ان کو بول سکتے بھئی یہ میں نہیں کہتا, سائنس کی کتاب کہتے کہ نباتات بھی جاندار ہیں, نباتات بھی جان ہوتی ہے نا. تو یہ ایسے سائنس اور ریاضی کہ اس میں بھی کئی ایسے پہلو ڈھونڈے جا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس تعلق سے میری عنقریب کتاب بھی آ رہی ہے کہ اخلاقی اقدار کی تعلیم کو ان سرکاری نصاب سے ہم ڈھونڈ کے ہم ان کو کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ اور کوئی نظم نہیں. ہمارے ایک بالکل ریلا کے ریلا اس غیر مذہبی تعلیم کی طرف جا رہا ہے, بالکل لاشعوری طور پر بڑے جنون کے ساتھ میں. اب وہاں پر تھوڑا سا نظم اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور استاد اس کا فائدہ لیتے ہیں, 30 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, اس میں اگر 2 منٹ کرتے ہیں تو 2 منٹ میں کم سے کم 2 باتیں وہ دین کی اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں اگر استاد میں ذمہ داری ہو. مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, ہندوستان میں ایک اچھے ماہر تعلیم قاضی عدیل عباسی صاحب کا نام بہت شہرت رکھتا ہے جی, اور انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بڑی خدمات انجام دی ہیں. ایک وفد لے کر کے سرکاری افسران کے پاس, بلکہ بڑے ذمہ دار کے پاس گئے, تو انہوں نے کہا کہ کیوں آپ اردو کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں, آخر اردو ہم بھی تو پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ الف سے الو پڑھاتے ہیں اور ہم الف سے اللہ پڑھاتے ہیں, یہ فرق ہے. تو اگر وہ استاد جو ذہین ہو تو وہ چاہے تو اپنے سامنے والے طالب علم کا رخ پھیر سکتا ہے. میں ایسے بعض ڈاکٹر دوستوں کو جانتا ہوں جو دوائیں دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ دوا آپ کو ظہر کے بعد کھانی ہے, اس کو عشاء کے بعد کھائیے گا اور اس کو بعد نماز فجر. ایک ڈاکٹر ہے مگر وہ ایک مسلمان کے دل میں نماز کی اہمیت آپ نے فرمایا جو ذہین سے بہتر ہے کہ وہ ایک حساس استاد ہے, حساس استاد, دین کے تعلق سے اگر حساس ہے اور اپنی قومی شناخت کے تعلق سے اگر حساس ہے تو اس سے بڑا سرمایہ اور کوئی نہیں. اگر اپنے اسکولوں میں دینی تعلیم نہ دی گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ پورے معاشرے کے لیے بہت ہی ایک سنگین نسل تیار ہو رہی ہے, جو اپنے ماں باپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے سماج و معاشرے کے لیے بھی. نہیں, اور ابھی سامنے آ رہے ہیں جی, سب اب آنے والی باتیں نہیں آ رہے ہیں, اس کے نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں. کسی لحاظ سے دین سے جڑے ہوئے جو نہیں ہیں تو اپنے ماں باپ سے بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں, ہاں, جو اللہ کا وفادار نہیں وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کی. یہاں ایک بات تھی کہ اسکولوں میں جہاں مسلم انتظامیہ ہوتا ہے وہاں تعلیمی کوالٹی بالکل کمزور ہوتی ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم انتظامیہ کی اسکولوں میں تعلیمی معیار بہت کم ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے خود مسلمان اپنے بچوں کو عیسائی اسکول یا غیر مسلم اسکولوں میں بھیجتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, یہ کیا ہوا ایک عرصے دراز تک, دیکھیے آپ سوچنے والی بات ہے کہ اگلے وقتوں میں کیسے کیسے استاد ہوا کرتے تھے. تنخواہیں میں سمجھتا ہوں 60 روپے 70 روپے تنخواہیں تھیں, لیکن جو فرائض انجام دیتے تھے وہ 60 ہزار سے زیادہ کی فرائض انجام دیتے تھے. آج جو ہے اس مادہ پرستی میں معاملہ جو ہے پورا بگڑ گیا ہے. اس میں 2 طرفہ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ استاد کے منصب کو جو رتبے کو جو ہماری سوسائٹی نے سماج نے جو رتبہ دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کسی لحاظ سے ان کے تعلق سے میرے پاس رہنمائی کے لیے میرے جو تعلیم بیداری مرکز ہے بمبئی میں, وہاں پر والدین بچے آتے ہیں وہاں پر. تو ایک بچی آئی, اسے مارکس اچھے تھے, میں نے کہا کہ بی ایس سی کی, اب کیا کریں؟ کیونکہ بی ایس سی کیا ہے, اس کی کیمسٹری مارکس اچھے ہیں, ان کو بی ایڈ کرنے دیجیے اس بچے کو, اور اس کو ٹیچر بننے بولیے, کیونکہ ہم کو سائنس ٹیچرز کی ہمارے کو بہت ضرورت ہے. تو ماں بیٹی دونوں میں ٹیچر نے باقی اور کچھ بتاؤ کیا بننا ہے, اور کچھ بتائیے. میں کہا اور کچھ. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے ڈی ایم ایل ٹی یہ وہ کورس, اور بتائے یہ بھی کورسز ہیں جو کہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ سے. 2-3 جگہ پر گئی, دیکھا تو وہاں پر 1-8% کم ایڈمیشن ہوا نہیں. پھر سے آیا, اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھیے
لڑکیوں کے لیے یہ پیشہ بہت مقدس ہے، بہت ہی معتبر ہے، بہت اچھا پیشہ ہے، اس کی بہت ضرورت ہے، یہ وہ سب. تو ٹھنڈی آہیں بھرتے بھرتے جو ہیں ماں بیٹی کے دن ٹھیک ہے بھائی، اگر یہی ہماری بیٹی کے نصیب میں ہے ٹیچر بننا تو وہی صحیح. تو یہ ٹیچر بننا جو ہے، استاد بننا جو ہے، اس کا رتبہ مختلف وجوہات کی بنا پر کم ہو گیا. اب پھر کیا ہوا کہ یہ مادہ پرستی کی ایسی دوڑ ایسی شروع ہو گئی، ایسے ہی ہو گیا کہ بھئی وہاں پر آپ ڈاکٹر بن رہے علاقوں میں کھیل رہے ہیں، انجینئر بن رہے علاقوں میں کر رہے ہیں، آرکیٹیکچر علاقوں میں یہ وہ سب، ٹیچر بن رہے ہیں تو بس 5,000 10,000 کی تنخواہ مل رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ٹیلنٹ ہے وہ اس طرف راغب نہیں ہوا. میں جسے کہا تھا کہ بھئی کئی پوچھتے ہیں بھئی واقعی تعلیم بیداری آئی ہے کیا ہمارے اس میں، کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کبھی. میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس وقت کہوں گا کہ ہمارے قوم میں تعلیم بیداری آئی ہے جب کوئی 90% پلس والا، اور کئی بچے لے رہے ہیں، ہمارے ہزاروں بچے آج 90% مارکس لے رہے ہیں، 90% پلس مارکس والا کوئی طالب علم میرے پاس آئے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے، مجھے گائیڈ کیجئے، تو میں سمجھوں گا کہ تعلیم بیداری آ چکی ہے ہمارے. کیونکہ یہ ابھی کیا ہو رہا ہے، سیکنڈ کلاس پاس کلاس کچھ بھی راہ، سارے راستے مسدود ہو گئے، تو چلو بھئی اب ٹیچر کا راستہ ہم اپنا لیتے ہیں. اب یہ سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس سے ہم یہ توقع کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے، اسکول کے لیے چھوڑ دیجیے، سماج کے لیے فرسٹ کلاس نتائج لے کے آ جائیں گے، تو یہ ہماری حماقت ہے. تو معاشرے کا فرض ہوتا ہے کہ اساتذہ کی تنخواہوں کا خیال رکھیں اور ان کو بہترین تنخواہ دیں، تب نہ اچھے آپ کو قابل اساتذہ ملیں گے. کوالٹی اساتذہ کب ملیں گے؟ جب آپ ان کو اچھی تنخواہ دیں گے. تو یہ حالانکہ ایک بات اور ہے، لیکن ابھی چھٹا پہ کمیشن وغیرہ آیا ہے، تنخواہیں ان کی اچھی خاصی ہو گئی ہیں، نہیں ایسا نہیں، لیکن ایک بات سوچنا ہے کہ کیا تنخواہ ہی ایک بیرومیٹر، ایک پیمانہ ہے؟ یہ اصل سوچنے کی، یہ ہم کو سوچنے کی بڑی ضرورت ہے. نہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں. نہیں ضرورتیں، دیکھیے ضرورتیں الگ، ایک بہت اچھی چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے ضرورتیں. اس کا بالکل مخالف چیز ہے لالچ. لالچ جو ہے بری چیز ہے. ضرورتوں کو ہم محدود کر سکتے ہیں، لالچ کے کوئی حد نہیں ہے. میرے نظر میں ٹیچر اس کو کہتے ہیں کہ طلباء کی زندگیوں کے چراغ میں تیل بن کر جلنے کا نام ٹیچر. اللہ اکبر. اپنی ہستی کو مٹا دینا اور بچوں کی زندگی کو بنا لینا اور خوش ہو لینا، اور اس کی کوئی توقع، کوئی امید نہ رکھنا کہ کل مجھے کچھ توقع نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور خوش ہو لینا، اس کا نام ٹیچر ہے. یہ جذبہ جس میں ہے وہ کامیاب ٹیچر ہے اور استاد ہے. اور اگر نہیں ہے تو ایسے جو اس مقدس پیشے میں جو غلط عناصر جو آتے ہیں وہ اس مقدس پیشے کے تقدس کو داغدار کر دیتے ہیں. ایک بات یہ جو یہاں جو ٹیچر کو، ایک معلم کو جو عظمت ملی ہوئی ہے، وہ دوسری بہت ساری ایسی چیزوں سے زیادہ بلند ہے جو مادی حیثیت سے لوگ حاصل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیچر گاؤں میں بہت ہی زیادہ غریب گھر کا ہو اور اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار بچہ نوجوان ہو گیا ہو، وہ اس کا شاگرد رہا ہو، تو وہ اس کو آتے ہوئے راستے میں دیکھ کر کے عزت کرتا ہے. ایک عزت یہ تو حاصل ہے اس کو. اور آج کے زمانے میں اخلاقی قدریں متاثر ہوئیں تو اس میں اس پہ بھی حرف آیا. لیکن نقص جو پیدا ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی جیسے کھیل جیسی چیزوں میں جو لوگ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی ایک چیز جیت کر کے لے آتے ہیں، ان کو حکومت فلیٹ دیتی ہے، گاڑی دیتی ہے، پیسے دیتی ہے، ملازمت دیتی ہے. ابھی کل کے ٹی وی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک خبر تھی کہ صاحب ایک کھلاڑی کو کیوں نہیں اس کی ترقی کی گئی، جس نے ابھی جو کھیل ہوئے ہیں اس میں اس نے اچھا سا انعام حاصل کیا، اس کی ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ بہت سخت قسم کا انداز اختیار کیا جا رہا تھا افسران کے لیے کہ تم نے اب تک کیوں ان کو روکے رکھا. کیا کسی ٹیچر کے ساتھ جس نے ایک اچھے طالب علم کو ایک اچھا بنا دیا، کبھی کوئی یہ رجحان پیدا ہوا کہ اس کو بھی ہمت افزائی کے طور پہ گھر، مکان، گاڑیاں، زیادہ زیادہ بہت کچھ دیا، آپ نے کوئی انعامی چیز ایک شال لا کر کے اڑا دی اور ایک صفحے کا کوئی کاغذ دے دیا کہ صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا؟ تو مولانا یہ بھی ایک چیز جو ہے اساتذہ کو پست ہمت بنا دیتی ہے کہ ہم نے اتنا سب کچھ کیا اور ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا. تو یہ کمزوری بہرحال پیدا ہوئی ہے اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس میں دو طرفہ کام کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، اساتذہ کی پذیرائی، ہمت افزائی، ان کی حوصلہ افزائی، ان کے قدر شناس سب کچھ ہے، لیکن
ان کو بھی بے غرض ہو کر یقیناً یہ قدردانی کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا کام منصب کرنا ہے چاہیے۔ وہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ کام کرنا چاہیے، اور ہر بار میں ان کو ٹیچرز کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ کی نسبت کہاں سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ میں اس دنیا میں ایک معلم بنا، جی جی استاد بنا کر، کہنے کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے میں ایک رہبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، رہنما بنا کے بھیجا گیا ہوں، لیڈر بنا کے بھیجا گیا، پھر اپنے لیے جو لفظ آپ نے پسند فرمایا وہ معلم تھا۔ تو یہ نسبت ہے استاد کی، وہ نسبت جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ مولانا مقیم صاحب، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسکول مینجمنٹ یا مدرسوں کے جو منتظمین ہیں، انتظامیہ، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاپرواہی کا نتیجہ دیکھیے کہ ایک کلاس میں 60-70 طلبہ ہیں، ایک کلاس میں 60-70 طلبہ اور ایک استاد، کیا سیکھ پائیں گے؟ اور دوسری جو اہم ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سب کلاسوں میں نہیں ہوتی۔ اب اس کا اثر الٹا بچے پر پڑتا ہے، طالب پر پڑتا ہے۔ اس کے تعلق سے 1 منٹ میں آپ بتائیں۔ دراصل دیکھیے کیا ہے کہ انتظامیہ اگر باشعور ہو اور اس کو پتہ ہو کہ بھئی کہاں پر کون سا کام کیا جائے جو مفید ہو سکتا ہے، اگر صرف اس کا نقطہ نگاہ جو ہے وہی مادی اور بزنس کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسکول کھولا ہے کمانے کے لیے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ بھئی ہم نے اسکول کھولا ہے تعمیر کے لیے بچوں کی یا ان کو بنانے کے لیے، تو اور ساتھ ہی جو ہے وہ تعلیمی حالات سے آگاہ بھی ہو، ایسا نہ ہو بعض وہ جذبہ ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہو، وہ وہی چاہتے ہوں، لیکن تعلیمی جو نزاکتیں ہیں اور جو احتیاجات ضرورتیں و تقاضے ہیں ان کو نہ سمجھتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس طرح کے اقدام کرے گا جو غیر مفید ہوں۔ تو انتظامیہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان تمام معاملات کو سمجھنے والے بھی ہوں۔ جزاک اللہ خیر، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں جناب مبارک کاپڑی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کے نام 30 سیکنڈ میں ایک پیغام دے تعلیمی امور کے تعلق سے۔ پیغام میں ان کو یہی دینا چاہوں گا کہ دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر دنیا میں چھا جاؤ اور مکمل طور پر کامیابیاں حاصل کرو، لیکن ہر بار ٹٹولو کہ کہیں ان کامیابیوں کی جنون میں آپ دین سے بھٹک تو نہیں رہے ہیں، دین سے بہک تو نہیں رہے ہیں۔ اس چیز کا جائزہ جو ہے وہ مسلسل آپ لیتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے علماء کرام اور عالی جناب مبارک کاپڑی صاحب جو ماشاءاللہ دنیا کے مانے ہوئے ماہر تعلیم ہیں۔ آپ نے اپنی مصروفیتوں کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں ناظرین کے سامنے عالی جناب مبارک کاپڑی صاحب کی یہ کتاب جاگتے رہو، یہ کتاب میں اساتذہ اور تعلیمی امور کے ذمہ داران اور طلباء سے اور اسی طریقے سے والدین سے ضرور گزارش کروں گا کہ کم از کم اس کے کچھ صفحات پڑھ لیا کریں، تاکہ ہماری قوم میں تعلیمی شعور بیدار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم دین اور علم دنیا عطا فرمائے، اور قوم کو اپنے قوم کی، اپنے ملک کی، اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔